بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا تھمبنیل اور ٹائٹل یہ ہے کہ واللہ حدیث پاک کی روح سے اور ان لوگوں کے رشیا کے ساتھ مل جانے سے یہ بات کنفرم ہو چلی ہے کہ یورپ کا اب جو ہے یعنی کہ سورج ہے وہ غروب ہونے والا ہے۔ آج جو میں آپ کے سامنے میرے ناظرین ایک حدیث پیش کروں گا جس میں درج ہے کہ مجاہدین اسلام، غازیان اسلام، ویٹیکن سٹی یعنی کہ جو جہاں پہ عیسائیوں کا سب سے بڑا پوپ، ان کا بڑا گرجا گھر ہے، وہ یعنی کہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا پورا علاقہ۔ اگر آپ دیکھتے ہیں میرے ناظرین، یورپ کے اندر اتنی سیکیورٹی ٹائٹ ہے، اتنی یعنی کہ مضبوط وہاں پہ یعنی کہ دفاعی نظام ہے، تو پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ وہاں پہ یعنی کہ مسلمان کیسے پہنچیں گے، لیکن حدیث پاک میں یہ بات درج ہے کہ مجاہدین وہاں پہنچیں گے اور ویٹیکن سٹی کو وہ فتح کریں گے۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان لوگوں کا رشیا کے ساتھ مل جانا، یہ ان کو یورپ تک لے کے جائے گا، مسلمان مجاہدین کو۔ اگر آپ غور کرتے ہیں، پہلے آپ حدیث پاک کو پڑھیں جس حدیث میں ذکر ہے کہ غازیان اسلام جو ہے وہ ویٹیکن سٹی کو فتح کریں گے، تو اس کے بعد میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کروں گا وہ کیسے جائیں گے، کیونکہ یورپ جو ہے، نیٹو ہے، ان کی سیکیورٹی بہت سخت ہے، لیکن وہ جائیں گے اس طرح۔ یہ لوگ جو یعنی روس کا ساتھ شامل ہوئے ہیں، یہ مسلمان مجاہدین غالباً یہی اور کبھی امکان اور یہی مجاہدین وہاں پہ جائیں گے، وہ وقت آ چکا ہے۔ پہلے حدیث پاک کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا ڈسکس کروں گا۔ آئیے پہلے حدیث پاک کو پڑھتے ہیں۔ تو میرے ناظرین، یہ آپ کے سامنے حدیث پاک آ گئی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 4 ہے اس کی، اور 2234 یعنی کہ اس کا نمبر ہے۔ میرے ناظرین، اردو کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تم کسی ایسے شہر کے بارے میں جانتے ہو یا تم نے سنا ہے جس کی ایک طرف سمندر اور دوسری طرف جنگل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے 70,000 آدمی اس شہر کے لوگوں سے جنگ نہیں کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے وہ لوگ جنگ کے ارادے سے اس شہر میں جائیں گے تو اس شہر کے باہر نواحی علاقے میں پڑاؤ ڈالیں گے اور شہر کا محاصرہ کر لیں گے، لیکن وہ لوگ جو شہر والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہتھیاروں سے جنگ نہیں کریں گے، بلکہ وہاں پر نہ تیر پھینکیں گے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے، اور شہر کی 2 طرف کی دیواروں میں سے ایک دیوار گر پڑے گی۔ اس موقع پر حدیث کے راوی نے کہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں سمندر کی جانب والی دیوار کہا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ پھر وہ لوگ دوسری مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے، کچھ شہر کی دوسری دیوار گر جائے گی، پھر تیسری دفعہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں گے تو وہ تیسری دیوار بھی گر جائے گی، تو وہ شہر میں داخل ہونے کا راستہ کشادہ ہو جائے گا، وہ شہر میں داخل ہو جائیں گے اور مال غنیمت جمع کریں گے، اور اس مال غنیمت کو آپس میں تقسیم کر رہے ہوں گے کہ اچانک یہ آواز آئے گی، کہہ رہا ہے جیسے کوئی کہ دجال نکل آیا ہے، چنانچہ وہ سب کچھ چھوڑ کر دجال سے لڑنے کے لیے لوٹ آئیں گے۔ مسلم شریف۔ یہاں دیکھیں، جس شہر کا ذکر ہے اس سے مراد وہ شہر ہے جہاں عیسائیوں کا بڑا پوپ ہوتا ہے، یعنی کہ بڑا پاپ نہیں ان کا بیٹھتا، اسے کہتے ہیں ویٹیکن سٹی۔ اس وقت عیسائیوں کا پاپ اٹلی کے شہر ویٹیکن سٹی میں ہوتا ہے۔ میرے ناظرین، آپ نے حدیث پاک پڑھ لی ہے، حدیث پاک کی تشریح کرتے ہیں، ڈی کوڈ کرتے ہیں۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا، دیکھیں کیسے حدیث پاک میں جو فرمایا گیا ہے وہ رستہ بننے والا ہے، کیونکہ اٹلی کا یہ شہر ہے ویٹیکن سٹی، جہاں پہ عیسائیوں کا سب سے بڑا پاپ بیٹھتا ہے، ان کا سب سے بڑا گرجا ہے وہاں پر۔ تو ویٹیکن سٹی کو مجاہدین فتح کریں گے۔ اگر آپ یعنی کہ اسباب کے درجے میں دیکھتے ہیں تو یہ ناممکن سی بات لگ رہی ہے کہ وہاں پہ پہنچنا، یورپ کے اندر جانا اور ویٹیکن سٹی کو فتح کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ سیکیورٹی کے لحاظ سے ان کی سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے،
انہوں نے اپنا دفاعی نظام بہت مضبوط بنایا ہوا ہے، لیکن حدیث پاک کو اگر آپ دیکھتے ہیں، حدیث پاک میں یہ ہے کہ مجاہدین جا کے ویٹیکن سٹی کو فتح کریں گے، لیکن وہاں پہنچیں گے کیسے؟ یقین کریں کہ اللہ رب العالمین کی حکمت اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ نے ایک رستہ بنا دیا ہے۔ رشیا نے جب یوکرائن کے اوپر حملہ کیا تھا تو اکیلے نے حملہ کیا، اس کے بعد رشیا نے چیچن مجاہدین جو ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ چیچن مجاہدین کے جو لیڈر ہیں، یہ آپ کے سامنے ان کی پکچر بھی چل رہی ہیں، ان کی تقریباً 80,000 کے قریب اپنی فورس ہے، یہ بڑے جنگجو ہیں۔ تو رشیا نے ان کو اپنے ساتھ ملایا ہے اور اس نے یوکرائن کے اوپر حملہ کیا ہے، اس کا اس سے آگے جانے کا ٹارگٹ ہے۔ تو یہ حدیث پاک میں جو درج ہے کہ مجاہدین وہاں پہنچیں گے، تو میرے ناظرین حدیث پاک کی روح سے یہ دیکھیں رستہ خود ہی بن رہا ہے، یہی وہ مجاہدین ہیں۔ رشیا ان کو بیک کرے گا، رشیا یوکرائن کے اوپر حملہ اس نے کیا ہے، یوکرائن کو فتح کرنے کے بعد وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا، وہ جائے گا آگے بڑھتا جائے گا، یورپ تک وہ جائے گا۔ یورپ کی میں نے آپ کو بتایا کہ اب یہ تباہی کا وقت ہے، اور یہی مجاہدین جو ہے یہ اپنا کام کریں گے، جا کے ویٹیکن سٹی کو فتح کریں گے۔ یہ حدیث پاک میں جو درج ہے وہ رستہ اللہ رب العالمین کی حکمت دیکھیں خود بخود بنتا جا رہا ہے۔ یہ چیچن مجاہدین جو ہیں 80,000 کے قریب ان کی فورس ہے، یہ جائیں گے۔ جو حدیث میں درج ہے کہ مجاہدین وہاں پہنچے، قوی یقین ہے، قوی امکان ہے کہ یہی مجاہدین اللہ نے ان کو چن لیا ہے، انہوں نے جانا ہے، انہوں نے جا کے یورپ کو یعنی ویٹیکن سٹی کا جو ان کو اپنا ہے اس کو فتح کرنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں اب آپ کو یہ حدیث پاک سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو پہلے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن جب سے چیچن مجاہدین رشیا کے ساتھ مل گئے ہیں، رشیا ان کی بیک کر رہا ہے، تو یہ حدیث پاک منو ان پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ فتح ایسے نہیں ہو جائے گی۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یہ جنگ بہت شدید ہوگی، یہ یورپ سارا اس کی لپیٹ میں آئے گا، اور رشیا اور چائنا اور ادھر پاکستان ہندوستان کا محاذ بھی گرم ہو جائے گا، یعنی جنگ اتنی پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ میرے ناظرین، یہ حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے کہ ویٹیکن سٹی کو یہ مجاہدین یہی فتح کریں گے جو چیچن مجاہدین ہیں۔ اللہ ان کے ساتھ اور لوگوں کو بھی شامل فرماتے رہیں گے، جو یورپ کے اندر مسلمان ہیں وہ بھی شامل ہوتے رہیں گے، لیکن یہ حدیث پاک ہمیں اشارہ دے رہی ہے، اور یہ حالات کے تناظر میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ وہی جنگ ہے، اور یہ یورپ کی یعنی کہ اینڈ ہونے والا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی۔ اگر آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ کے ذریعے بتانا ہے کہ حدیث پاک میں یہی ہے۔ آپ بھی اپنی رائے مجھے دے سکتے ہیں، یہ میری ناقص رائے کے مطابق یہی مجاہدین جو ہیں وہ وہاں پہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔